اور مدینہ رسول کی اس مسجد نبوی کا نظام تعلیم جو ہمارا بنیادی مسلمانوں کا اپنا نظام تعلیم ہے، وہ یہی ہے کہ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تمہارے لیے قرآن عزیز میں ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے۔ کائنات کی ہر نعمت اگر کسی ایک جگہ میں ایک مرکز میں ہے تو وہ دار القرآن ہے، جس کے اندر ہر قسم کی ہدایت اور رہنمائی اور ضرورت موجود ہے۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ مدارس تو موجود ہیں جس میں باقاعدہ حفظ تو کروایا جاتا ہے، رٹا تو لگوایا جاتا ہے، لیکن قرآن عزیز فرقان حمید کا وہ جو روح ہے، جو اصل پیغام ہے، وہ ہمارے بچوں کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیہم، جن قوموں کو اللہ نے اپنی کتابیں عطا فرمائی، تورات عطا فرمائی، انجیل عطا فرمائی، زبور عطا فرمائی اور صحائف عطا فرمائی، اللہ کہتا ہے اگر یہ لوگ میری ان کتابوں کو قائم کرتے۔ اکثر یہ ملنگ قسم کے لوگوں سے ہم سنتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بھی نماز پڑھنے کا تو حکم کہیں نہیں، قائم کرنے کا حکم۔ بہت سارے ہمارے بندے لاجواب ہو جاتے ہیں، جی وہ قائم کرنا کیا؟ وہ کہتا ہے بتاؤ کیا قائم کرنا ہے؟ تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اب قرآن بھی یہی کہتا ہے لو انہم اقاموا التوراۃ، اگر تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، زبور کو قائم کرتے اور جو صحیفے نازل کی ان کو قائم کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے اور ختم نہ ہو۔ اول آخر ہماری ضرورتیں، کھانا پینا پہننا رہنا سہنا، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن یہ ہماری ضرورت پوری کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ قرآن کے ذریعے ہم اپنی ان ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو کیا کیوں نہیں جا رہا؟ مدارس سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں حافظ قرآن تو نکل رہے ہیں، لیکن یہاں سے نکلنے والے حفاظ واپس اسی نظام تعلیم میں جا رہے ہیں جو انگریز کا نظام تعلیم ہے۔ مدرسے میں 3 سال 4 سال 5 سال اس پر خرچہ کیا، اس کو کھانا دیا، بعض مدارس اس کو لباس دیا، اس کی ادویات کا اور ہر ضرورت کا لحاظ کیا، اور پھر جب وہ پروان چڑھا، جب وہ پودا پھل پھول دینے کے لائق ہوا، تو ہم نے ایسے ہی ہے جیسے نرسری کے اندر کتنے پودے ہوتے ہیں، لیکن نرسری والا پودے بیچ کر گزارا کرتا ہے، پودوں کے پھل سے اور پھول سے گزارا نہیں کرتا۔ اب قائم کرنے کا مطلب یہ ہے، میں اگر مثال ایک دوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اگر یہاں اذان ہو جائے، یہاں سے 10-15 بندے اٹھیں اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنے چلے جائیں، اور باقی بندے ادھر ہی بیٹھ کے گپ شپ میں مصروف رہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز قائم نہیں ہے۔ نماز قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے اس کے بعد کوئی ایک بندہ بھی بازار میں، گلی میں، محلے میں، بستی میں نظر نہ آئے، مسجد بھری ہوئی ہو اور وہاں نماز کو قائم کرنا۔ قرآن عزیز نے بھی یہی بات کی ہے
کہ اگر جس کسی بندے کو ہم حکومت عطا فرمائیں اسے چاہیے کہ وہ دین کو قائم کرے. دین کو قائم کیسے کرے گا؟ دین کی حدود کو نافذ کرے، اس کی سزاؤں کو نافذ کرے اور اس کے مطابق لوگوں کا، معاشرے کا نظم و نسق چلائے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوگی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب خلیفہ وقت بنے، اس سے پہلے ان کا لائف سٹائل یہ تھا، جو بنو امیہ خاندان ہے یہ عرصہ دراز سے سال ہا سال سے حکومت کر رہا تھا، اقربا پروری تھی، اپنی مرضی کا نظام حکومت تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جب حاکم بنایا گیا، امیر بنایا گیا، پہلے تو آپ نے قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں جی یہ آپ کی ذمہ داری. تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی ساری دولت، اپنا سب کچھ بیت المال میں جمع کروا دیا، سوائے ایک جوڑے کے. آپ نے اپنے لیے کوئی چیز، آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی ان کے پاس 1 من سونا تھا. کتنا؟ زیورات تھے. آپ نے کہا تم بھی جمع، اس نے کہا میرے تو باپ نے دیا ہے، میری مرضی ہے میں دوں نہ دوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یا یہ سونا رکھ لو یا مجھے رکھ لو. اگر سونا رکھنا ہے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. بیوی نے کہا کہ یہ تو مشکل ہو جائے گا. انہوں نے سارا سونا جمع کرا. اب عمر بن عبدالعزیز جو ایک دفعہ لباس استعمال کرتے تھے دوبارہ وہ لباس استعمال نہیں کرتے تھے. جس گھوڑے کو ایک دفعہ سواری کرتے دوبارہ اس پر سواری نہیں کرتے تھے. اب ان کی حالت یہ تھی کہ جمعہ کی نماز کی امامت کے لیے لیٹ تشریف لائے اور لوگوں نے پوچھا جناب کیوں لیٹ آئے؟ آپ نے کہا یہ راز ہے میرا اور میرے رب کا، رہنے دو. ان کا نہیں بتایا کیا بات ہے؟ کہا میں ہفتے کے ہفتے اپنا لباس دھوتا ہوں، آج جب میں نے لباس دھویا میرے پاس ایک ہی لباس ہے، یہ خشک ہونے میں لیٹ ہو گیا، اس وجہ سے میں لیٹ ہوا ہوں، باقی میں گھر میں مصروف نہیں تھا. ہمارے مدارس اور ہمارے نظام تعلیم میں ایک مدرسے میں حفظ ہو رہا ہے، ایک مدرسے میں درس نظامی کی تعلیم ہو رہی ہے، لیکن اسی قرآن پر عمل کرنے، اسی قرآن کو اپنانے کا، اسی قرآن کو بچوں کی زندگی کا حصہ بنانے کا کوئی انتظام کہیں بھی موجود نہیں الا ماشاء اللہ. میں قرآن عزیز فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ. کوئی خشک اور کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان نہ کیا. رسول اللہ کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. یہ ایسی کتاب اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو عروج عطا فرمایا ہے. جس نے اس کتاب کا دامن تھاما اس کو عروج، شہرت، عزت اور مال عطا فرمایا ہے، اور جس نے اس کا دامن چھوڑا ہے اللہ نے اس قوم کو پستی میں ڈال دیا ہے، ذلت میں ڈال دیا ہے اور مشقت میں ڈال دیا ہے. آج ہم دیکھیں من حیث القوم قرآن سے ہمارا کوئی رشتہ اور ناتا. میں نے اپنے مدرسے میں چند بچوں کو درس نظامی میں بٹھایا. پہلے وہ حفظ کی کلاس میں تھے، صبح سے شام تک قرآن پڑھتے. جیسے درس نظامی کی کلاس میں گئے تو اب ہفتہ گزر گیا، حضرت صاحب نے قرآن شریف کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. پہلے اسی قرآن کا دور چلتا تھا، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، لیکن اب قرآن پاک کا کوئی رشتہ اور کوئی تعلق اور ناتا ہی نہیں رہا. حفظ کی کلاس خوش آئند ہے، لاجواب ہے، بے مثال ہے، نرسری ہے حفظ کی کلاس، دین کی نرسری ہے، اسلام کی نرسری ہے. اسی حفظ کی کلاس سے بڑے بڑے علماء
بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے امیر نکلے ہیں، بڑے بڑے سردار بنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اسی قرآن عزیز فرقان حمید کے نظام کو بھی مدرسے میں نافذ کیا جائے اور اس کی تشریح، اس کی تفسیر اور اس کا جو معلومات ہے قرآن عزیز کے ساتھ، میں ابھی آتے ہوئے سوچ رہا تھا، میں نے ارادہ کیا کہ کتاب میں ساتھ لے کے آؤں۔ ہمارے استاد گرامی ہے علامہ غلام نصیر الدین گولڑوی، انہوں نے کتاب لکھی کچھ دیر طلباء کے ساتھ، اس میں انہوں نے یہ ذرا میں دونوں چیزیں اس میں بیان کروں گا۔ مثال بڑی لاجواب یہ مثال ہے، انہوں نے لکھا ہے، اقتباس لکھا ہے کسی کتاب کا کہ ایک شخص وہ کسی شہر میں مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے جاتا، چھوٹا بچہ، روز صبح تختی پکڑی ہوتی ہے، کتابیں ہاتھ میں ہیں اور جاتا مدرسے۔ رستے میں ایک بڑھئی تھا، ترخان تھا، لوہار تھا جو مختلف اوزار بناتا ہے، وہ روز ہی اسے کہتا ادھر آ، وہ کدھر مدرسے جا رہا ہے، مدرسے جا کے کیا سیکھتا ہے، کچھ تو حاصل ہوگا نہیں، مسیطا نہیں بنے گا، تو آ میرے پاس یہ فن سیکھ، ترخان بن جا، لوہار بن جا، بڑھئی بن جا اور کہیں بھی دکان ڈالنے تیرا بڑا گزارا سنا ہو جائے۔ وہ اس کی کوڑی کسیلی باتیں سنتا ہوتا، اندر سے چلا جاتا۔ یہ سلسلہ چلتا، ایک دن اس نے اس کا رستہ روکا، اس نے کہا یہ کتابیں مجھے دے، میرے پاس ایک برتن ہے، یہ کتابوں کو میں اچار ڈالتا ہوں۔ کیا ڈالتا ہوں؟ اچار ڈالتا ہوں، اور بڑا سونا اچار بنے گا، جب کتابوں کا اچار بن جائے گا پھر میں تمہیں دے دوں گا، پھر تو اس کی اچار کھانا، باقی یہ جو تم جاتا روز مدرسے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے اس کو صرف نظر کیا اور جاتا رہا جاتا رہا جاتا رہا، حافظ بن گیا، کمال کا قاری بن گیا، قرات پڑھ لی۔ اس کے بعد جو مختلف فنون ہیں دینیات کے، صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، اصول فقہ ہے، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، بلاغت ہے، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ وہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب بہت سارے علوم میں طاق ہو گیا تو ذریعہ آمدن تو تھا کوئی، پریشان ہو گئے۔ ایک ہی جوڑا تھا، وہ بھی گھس گھس کے پھٹ پھٹ کے اتنا ہو گیا کہ وہ باہر نکلنے کے لائق نہ رہا، اپنے گھر میں بند ہو گیا۔ گھر میں تھا، جس طرح بھی زندگی گزار، دروازے پر ایک دن دستک ہوئی کہ آپ کو گورنر صاحب نے طلب کیا۔ اس نے کہا کسی اور کو طلب کیا ہوگا، تمہیں مغالطہ لگا ہے، جا کہیں اور پتہ کر جا۔ اس نے کہا نہیں، انہوں نے آپ کا نام لیا ہے کہ آپ تشریف لے چلیں، آپ کو گورنر صاحب۔ اس نے کہا گورنر کے پاس جاؤں، میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں۔ اس نے کہا میں آتا ہوں۔ فوراً گیا، جا کے نیا سوٹ لا کے دیا، نئی دستار لا کے دی اور لے گئے گورنر کے پاس۔ انہوں نے کہا تمہیں بغداد جانا ہے، جو ہارون الرشید کا بیٹا ہے اس کو شاہی اطالی کی ضرورت ہے، تو شاہی استاذ کی ضرورت ہے، اور انہوں نے تمہارا نام استخارہ کر کے معلوم کیا ہے کہ کون بندہ اس کو پڑھائے گا، تو 3 دن استخارہ ہوا اور تینوں دن تمہارا نام آیا ہے، لہذا تو تیاری کر، تو بغداد جانا ہے۔ وہ بغداد چلا گیا۔ پہلے دن جب بسم اللہ شریف پڑھائی صاحبزادے کو، سارے وزیر تھے، سارے میں بہت نظر نیاز ہوئی، بہت تحفے تحائف ہوئے، خلیفہ نے بھی بڑا مال دیا اور وہ سارا ہی مال استاد صاحب کو دے دیا کہ یہ آپ اپنے پاس رکھیں، اور ماہانہ وظیفہ بھی مقرر ہو گیا۔ اب اتنا مال جمع ہو گیا، انہوں نے مال بھیجا اپنے بھائی کو کہ اس پیسے کا ایک بڑا سا مرکز بناؤ، بڑا سا ایک مکان بناؤ، بڑی سی بلڈنگ بناؤ۔ وہ ہر مہینے جو وظیفہ ملتا وہ بھیجتے رہے۔ ایک دن خلیفہ نے کہا کہ میرا بچہ کافی عرصے سے پڑھ رہا ہے، تو کیا یہ جمعے کی امامت کروا سکتا ہے؟
کہا جی مجھے آپ تھوڑا وقت دیں. وقت دیا، جمعے کی خطبے کی تیاری کروائی، امامت کی تیاری کروائی. پہلا جمعہ تھا، پہلا خطبہ تھا، ایسا خوبصورت اسے تیار کیا، اس نے خطبہ دیا جمعے کا، امامت کروائی. خلیفہ بہت خوش ہوا، جو بھی حکومت کے لوگ تھے بڑے خوش ہوئے، بہت نذرانے ہوئے، وہ بھی سارے کے سارے حضرت صاحب کو پیش کر دی. استاد صاحب وہ بھی انہوں نے بھیج دی. ایک دن کہنے لگے حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں واپس اپنے گھر سے ہو آؤں اور میں جا کے بتاؤں کہ میرا جو خلیفہ وقت ہے اس کی کتنی نوازشات ہے مجھ پر، لوگ بھی دیکھیں اور ان کو آپ کی صحابت کا پتہ چلے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ. ایک شاہی فرمان